السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ محترم برادر محترم مفتی انیس صاحب مظاہری، جناب عتیق صاحب، میرے عزیز طلباء، میں بے حد شکر گزار ہوں مولانا مفتی انیس صاحب کا ہر دو پہلو سے۔ ایک تو اس پہلو سے بھی کہ یہ ہمارے دینی مدارس کے طلباء کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ انہیں اردو سے اور ادب سے وابستہ کرنا ہے۔ ہمارے طلباء ادب کرنا تو بہت جانتے ہیں، لیکن ادب لکھنا نہیں جانتے۔ اس لیے ادب کے اس پہلو سے بھی انہیں واقف کرنا اور اس پہلو سے بھی وابستہ کرنا کہ وہ صرف ادب کرنے ہی کی منزل میں نہ رہیں، بلکہ ادب لکھنے کی بھی منزل میں آئیں، تاکہ کل کو پھر ان کا بھی ادب ہو۔ جو موضوع میرے حوالے سے بتایا عزیزم بلال نے کہ اردو زبان کی جو خدمت ہمارے علماء نے کی ہے، ایک بہت طویل موضوع ہے، اور اس موضوع پر اگر گفتگو شروع کر دی جائے تو یہ ظاہر ہے کہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ صرف علم حدیث ہی کے حوالے سے اگر ہم اردو زبان میں جو خزینہ تیار ہوا ہے ہمارے ہاں بر صغیر میں، اور یہ کوئی دو چار دن کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں کی بات ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کم از کم 4-5 صدیاں تو بالکل ہیں ہی ہیں، جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ اور اگر تھوڑی سی گہرائی سے تحقیق کی جائے تو شاید اور زیادہ لمبی بات ہو جائے، لیکن ایک بات یہ بہرحال ہے اور طے شدہ ہے کہ اردو زبان کا معرض وجود میں آنا، اردو زبان کا آغاز، اس کی ابتدا بر صغیر کے مسلمانوں کی مذہبی ضرورت کے تحت ہوا۔ یعنی مسلمانوں کی، بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی مذہبی ضرورت تھی، اس لیے کہ جب تک اردو نہیں آئی تھی سامنے تو جتنا مذہبی ادب تھا، مذہبی کتب کا، دینی کتب کا، چاہے وہ تفسیری کتب ہوں، چاہے وہ حدیث کی کتب ہوں، چاہے وہ سیرت کی کتب ہوں، تاریخ کی کتب ہوں، وہ سارا کا سارا ذخیرہ یا عربی میں تھا یا فارسی میں تھا۔ اور ہماری طالب علمی کے دور تک، یعنی جب ہم طالب علم تھے، یہ بات ہے یوں سمجھ لیجئے کہ سن 72 سے لے کر اور سن 78 تک کی، تو اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ مدارس میں جو کتب خانے سے کتابیں طلباء کو جاری ہوتی تھیں، وہ عربی حاشیے کی یا فارسی حاشیے کی ہوتی تھی، اور طلباء کو اردو حاشیے کی یا اردو شرح لینے کی اجازت نہیں تھی۔ طلباء کتب خانے سے کسی بھی کتاب کی اردو شرح یا اردو ترجمہ یا اردو حاشیے کی کتاب نہیں لے سکتے تھے، یا وہ فارسی حاشیے کی لیتے تھے یا وہ عربی حاشیے کی لیتے تھے۔ اور یہ ہر ایک کی اپنی اپنی دلچسپی، جس کو عربی سے زیادہ لگاؤ تھا وہ عربی حاشیے کی کتاب لیتا تھا، اور جس کو فارسی سے زیادہ لگاؤ تھا، جیسے ہمارے ہاں دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈو لیار کے اندر بلوچی طلباء بہت ہوتے تھے، ایرانی طلباء بہت ہوتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ایرانی اور بلوچی طلباء کو فارسی سے زیادہ دلچسپی ہوتی تھی، لہذا وہ فارسی حاشیے کی کتاب رکھتے تھے۔
لہذا یہ ضرورت پیش آئی بر صغیر کے مسلمانوں کو کہ ہمارا مذہبی لٹریچر، ہمارا مذہبی ادب جو ہے وہ کسی ایسی زبان میں ہونا چاہیے کہ جس کو ہم عامت الناس آسانی سے سمجھ سکیں۔ اور یہ لفظ عامت الناس میں نے دانستہ بولا ہے، یہ وہی لفظ ہے جس کو عام طور پر ہم عوام الناس کہتے ہیں۔ عوام الناس نہیں ہوتا، عامت الناس ہوتا ہے، اس لیے کہ عوام کا مطلب بھی وہی ہے جو ناس کا ہے۔ عوام الناس کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے آپ یوں کہیں کہ اقبال ڈے کا دن یا ماہ رمضان کا مہینہ۔ میں نے ابھی ایک پورا فقرہ سنایا ہے حضرت کو کہ اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جن کو ہم یوں استعمال کرتے ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ، شب قدر کی رات، آب زمزم کا پانی۔ تو یہ عوام الناس کا لفظ جو ہے یا یہ جو ترکیب ہے یہ بھی اسی طرح کی ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ اس ترکیب کو استعمال کریں تو عامت الناس کے عنوان سے اور الفاظ سے اور ترکیب سے کریں گے، عوام الناس نہیں، کہ جس کو عامت الناس بھی سمجھ سکے۔ چنانچہ اس مذہبی ضرورت کے پیش نظر اردو معرض وجود میں آئی، اور اردو کا اگر آپ ابتدائی جو ذخیرہ کتب ہے یا رسائل ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں ابتدائی دور کی، تو ان کتابوں کے اندر آپ کو سیرت کے حوالے سے کچھ کتابیں جو مولود ناموں کے نام سے معروف تھیں وہ سامنے آئیں، اور اسی طرح پھر یہ بات ارتقاء کرتے کرتے قرآن کریم کی ترجمہ نگاری پر آئی۔ میں اس وقت جو گفتگو کروں گا وہ ترجمہ نگاری کے حوالے سے ہوگی، اور ترجمہ نگاری بھی بطور خاص قرآن کریم کی اور احادیث نبویہ کی، یعنی متون کی یا ان کی شروح کی۔ ترجمہ نگاری میں ہمیں کن کن قواعد کا، کن کن ضوابط کا خیال رکھنا چاہیے، اور ترجمہ نگاری سے اور ترجموں سے استفادے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس کے طلباء کی سب سے پہلی ضرورت یہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب وہ پڑھ رہے ہیں تو انہیں نفس کتاب کو سمجھنا ہے، چاہے وہ فقہ کی ہو، اصول فقہ کی ہو، منطق کی ہو، فلسفے کی ہو، عقائد کی ہو، حدیث کی ہو، اصول حدیث کی ہو۔ نفس کتاب کو سمجھنا ہے، اور نفس کتاب کو ترجمے کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ظاہر ہے کہ عربی زبان کی وہ کتاب ہے، ہدایت النحو عربی کے اندر ہے، کافیہ عربی کے اندر ہے، شرح جامی عربی کے اندر ہے۔ ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اگر ہمیں اس کا ترجمہ ہی معلوم نہ ہو؟ یہ کوئی قرآن تو ہے نہیں کہ آپ اس کی تلاوت بھی کر دیں گے تو آپ کو بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یہ کمال تو صرف قرآن کریم کا ہے یا اس کے بعد احادیث نبویہ کا ہے کہ آپ اگر سمجھے بغیر بھی تلاوت کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب خواب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو انہوں نے یہی پوچھا تھا اللہ سے کہ کیا بما یتقرب المتقربون، کہ اے پروردگار عالم کوئی تقرب تیرا حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیسے حاصل کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بتلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے۔ تو ایک سوال کر لیا، فقہی سوال، کہ بفہم او بدون فہم، سمجھ کر پڑھنے سے قرب حاصل ہوگا یا بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی قرب حاصل ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں جواب میں ارشاد فرمایا بفہم او بدون فہم، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو قرب حاصل ہو جائے گا۔ میرے دادا محترم مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ایک بات کہا کرتے تھے، اور مفتی صاحب اس سے لطف اندوز ہوں گے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، خمیرہ گاؤ زباں عنبری جواہر دار، یہ ان کے بالکل بعینی ہی الفاظ ہیں، یہاں مرتسم ہیں۔
خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار، یہ ایک خمیرہ ہوتا ہے، ایک دوا ہوتی ہے جو حکماء بناتے ہیں اور ہم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، نزلہ زکام کھانسی یہ وہ، کیونکہ یہ مولویوں کا عمومی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خمیرہ گاؤں زبان عنبری جواہر دار کوئی عام آدمی کھائے جسے یہ پتہ نہیں کہ یہ خمیرہ کیسے بنا ہے، کن کن اجزاء کا مجموعہ ہے، وہ اجزاء کس کس تناسب سے اس میں شامل ہیں، اور ان اجزاء کے خواص کیا ہیں، ان کی طبیعت کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، بغیر سمجھے اگر وہ کھائے گا اس پر بھی اثر انداز ہوگا، اور اگر کوئی طبیب حاذق کھائے گا جس نے وہ خمیرہ بنایا ہے، جسے پتہ ہے کہ اس خمیرے میں کیا کیا ڈلا ہوا ہے، کیا کیا اس کی انگریڈینٹس ہیں، وہ کھائے گا تو اسے بھی فائدہ ہوگا۔ تو اچھا مول صاحب، اگر ہمارا خمیرہ گاؤ زباں بغیر سمجھے کھائے اثر کر سکتا ہے تو اللہ کا کلام بغیر سمجھے پڑھے کیوں نہیں اثر کر سکتا ہے؟ تو یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے، لیکن جب آپ اور کتابیں پڑھتے ہیں فنون کی تو وہاں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اردو میں اس کا ترجمہ پڑھیں، سیکھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں اپنے استاد گرامی سے۔ تو ترجمے سے سب سے پہلی واقفیت جو ہے یا اس کی جو حاجت اور ضرورت ہے وہ ایک طالب علم کو یہاں اس مرحلے پر ہوتی ہے۔ لہذا ترجمہ نگاری کو سمجھنا اور ترجمہ نگاری پر عبور حاصل کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رہے کہ بر صغیر میں دینی ادب جو تیار ہوا، اس دینی ادب میں ابتدا تو اگرچہ عربی اور فارسی سے ہوئی، اور پھر بعد میں اردو ایک نو آموز زبان کے طور پر اس میں شامل ہوئی، لیکن اردو زبان کا یہ امتیاز ہے اور اس کا یہ خاصہ ہے کہ اگرچہ یہ عربی کے بھی بہت بعد اور فارسی کے بھی بہت بعد اس خدمات کی فہرست میں شامل ہوئی، لیکن اگر بغور مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے تو فارسی سے سبقت لے جا چکی ہے۔ اس وقت علوم دینیہ کے اوپر جتنا کتابی ذخیرہ اور جتنے تراجم قرآن کریم کے اور احادیث مبارکہ کے اردو میں موجود ہیں، اتنے تراجم یا اتنی تبازات کتب فارسی کے اندر دینی ادب کے اوپر موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت محتاط اندازے کے مطابق یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے تراجم پر اگر غور کیا جائے کہ قرآن کریم کے کتنے تراجم اب تک ہمارے سامنے آ چکے ہیں، تو قرآن کریم کے تراجم کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ 17ویں صدی ہجری سے قرآن کریم کے اردو تراجم کا آغاز ہو گیا تھا۔ عبد الصمد صارم ایک کتاب لکھتے ہیں تاریخ قرآن، اور اس تاریخ قرآن میں انہوں نے مولوی عزیز اللہ ہمرنگ اورنگ آبادی، مولوی عزیز اللہ ہمرنگ اورنگ آبادی کا ترجمہ چراغ ابدی، چراغ ابدی کو پہلا ترجمہ قرآن قرار دیا۔ لیکن یہاں عبد الصمد صارم سے ایک تسامح ہوا، اور وہ تسامح یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ 1220 میں یہ کتاب چراغ ابدی جو ہے 1220 میں یہ شائع ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسرا ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا آیا جو 1230 میں شائع ہوا، یعنی اس کے 10 سال کے بعد۔ لیکن تسامح اصل میں جو ان سے ہوا وہ کیا ہوا کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ 1230 میں شائع نہیں ہوا، 1230 ان کا سال وفات ہے، 1230 ان کا سال وفات ہے، اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ سب سے پہلے 1205 میں شائع ہوا تھا، 1205 میں شائع ہوا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ 1220 سے
15 سال پہلے شائع ہو چکا تھا، لہذا پہلا ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، پہلا ترجمہ اورنگ آبادی کا نہیں ہے، اور وہ الحمدللہ آج بھی میسر ہے، آج بھی مہیا ہے۔ ابھی کسی ادارے نے اس کی نئی اشاعت نکالی ہے، اور وہ بہت سارے اسی کو نقل کرتے ہوئے پھر ہندوستان میں بھی اس کو چھاپا گیا ہے، اور اس پر میرا بھی ایک چھوٹا سا تعارفی شجرہ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے۔ میں نے اس کے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے خصائص کے بارے میں کچھ چیزیں اس میں تحریر کی ہیں، اور وہ اس کے ساتھ چھپا ہے الحمدللہ۔ تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی ترجمہ نگاری، اردو ترجمہ نگاری کا جو آغاز ہوا ہے وہ شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ کل 90 تراجم اردو میں قرآن کریم کے اس وقت تک شائع ہوئے ہیں، یعنی ڈاکٹر حمید اللہ کے انتقال کو بھی اب خاصا عرصہ ہو گیا ہے، اور ان کی تحقیق کے مطابق اس وقت تک 90 تراجم شائع ہوئے تھے، جبکہ اسلام آباد کے ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر محمد سعود، ادارہ تحقیقات اسلامی میں تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، بنیادی طور پر وہ سائنٹسٹ تھے، اور اسلام اور سائنس کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ لکھا ہے۔ ان کے مطابق جو قرآن کریم کے اردو تراجم ہیں وہ 150 ہیں، قرآن کریم کے اردو تراجم 150 ہیں۔ قائد اعظم لائبریری میں جب میں تھا تو وہاں قائد اعظم لائبریری میں ہم نے ایک کتاب خریدی تھی، ورلڈ ببلیوگرافی آف دی ٹرانسلیشنز آف دی ہولی قرآن، کہ قرآن کریم کے اب تک کتنی زبانوں میں اور کتنے ترجمے ہوئے۔ اس میں اردو تراجم کا بھی ذکر ہے، اور اس ببلیوگرافی کے مطابق قرآن کریم کے اردو تراجم کی تعداد 181 ہے، 181، 80 اور 181، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت پرانی، کئی برس پہلے کی تاریخ ہے، اور اب آپ اگر یہی لگا لیں، یہ جو 20-25 سال گزرے ہیں 2000 سے کے بعد سے، اس وقت سے بھی بہت سے تراجم مزید نئے آ چکے ہیں، ان کو بھی شامل کر لیے جائیں، یعنی ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 250 کے قریب تراجم اردو زبان میں آ چکے ہیں، چھپ چکے ہیں، اور ان میں سے اکثر ہمارے بازاروں میں، ہماری دکانوں، ہمارے مکتبوں میں موجود ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں نایاب ہو گئے ہیں، اور یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ اتنے ترجمے ہیں۔ ان میں سے بیشتر ترجمے آپ کو یا تو بازار میں مل جائیں گے، یا اگر بازار میں نہیں ملیں گے تو کتب خانوں میں، ایسے کتب خانوں میں جہاں قدیم کتب بھی ہوتی ہیں وہاں مل جائیں گے۔ اصل میں ترجمہ نگاری میں، اور خاص طور پر قرآن کریم کی ترجمہ نگاری میں، جس بات کو بہت ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے قرآن کریم جو ہے، جو اس کی جو عربی زبان ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، وہ عربی زبان کی تاریخ کی اعلیٰ ترین زبان ہے۔ عربی زبان کی اور عربی ادب کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں، چاہے اسلام سے پہلے کی اور چاہے اب اسلام کے آنے کے بعد یہ 1450 سال کے قریب ہو گئے ہیں اس تاریخ کی، یعنی خالصتاً عربی ادب کی تاریخ، اب میں زیادہ اس پہ لب کشائی نہیں کر سکتا، ابھی پروفیسر خورشید صاحب ہو کر گئے ہیں، عربی زبان کے وہ ماہر ہیں، ظاہر ہے ان کے بعد میں عربی زبان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے، میری یہ فکر ہے، اور یہ بات خود قرآن کریم نے چیلنج کی ہے کہ قرآن کریم سے پہلے کا عربی ادب ہو، چاہے وہ نظم کا عربی ادب ہو، شعری ادبی ادب ہو یا نثری عربی ادب ہو، قرآن کریم کے مقابلے پر نہیں آ سکتا، اور چاہے وہ بعد کا ادب ہو، وہ نثری ادب ہو یا نظمی ادب ہو، ناول ہو، لٹریچر ہو، جو مرضی ہو،
قرآن جیسی عربی کسی کے بس میں نہیں ہے، کہنا، لکھنا اور بولنا۔ لہذا تاریخ ادب عربی کا یہ ایک یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی مسلم حقیقت ہے کہ ہمیں سورج کے موجود ہونے پر شبہ ہو سکتا ہے، لیکن اس مسلم حقیقت کے اوپر شبہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی عربی اعلیٰ ترین عربی ہے، اس سے بہتر عربی کا مجموعہ یا اس سے بہتر عربی کلام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک کلام عربی کا ہوتا ہے اور عربی بھی بہت اعلیٰ درجے کی عربی کا ہوتا ہے، دیکھیے عربی زبان بڑی خوبیوں والی زبان ہے۔ اب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، لہذا میں وہ واقعہ عرض کیے بغیر رہوں گا نہیں۔ اگرچہ پروفیسر خورشید صاحب کا ادب احترام اپنی جگہ، ہوا یہ کہ جب میں قائد اعظم لائبریری میں تھا تو ہمارے ساتھی تھے پروفیسر عبدالجبار شاکر، وہ اردو کے یعنی وہ ماہر مضمون تھے، اور اردو ان کی یعنی بطور زبان، جیسے آپ نے ابھی طاہر مرغوب صاحب کو سنا، اسی طرح وہ اردو کے اسکالر تھے۔ ہمارے ہاں ڈائریکٹر تھے، ڈائریکٹر پبلک لائبریریز پنجاب۔ تو میں اور خالد مسعود صاحب ہمارے ساتھی تھے۔ یہ تدبر ایک رسالہ نکلتا تھا یا نکلتا ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا، اس کے ایڈیٹر تھے خالد مسعود صاحب۔ وہ میں اور سید عبدالرحمن بخاری، ہمارے ایک اور ساتھی تھے عبدالجبار شاکر صاحب، ہم لوگ بیٹھے تھے۔ تو شاکر صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا اس وقت وہاں گورنمنٹ کالج میں بی اے آنرز کر رہا ہے عربی میں، تو اس کو ایک اسائنمنٹ ملی ہے کہ عربی زبان کی جو اعجاز ہیں یا اس کی جو اعجازی خوبیاں ہیں وہ اس پر ایک اسائنمنٹ بناؤ۔ تو ہم اس پر ڈسکس کر رہے تھے کہ بھئی کیا کیا اعجازی خوبیاں ہیں عربی کی۔ تو میں نے اس میں ایک بات عرض کی اور وہ شاکر صاحب کو بہت پسند آئی۔ 2-3 دن بعد ملے تو کہنے لگے میں تو اب تک لطف اندوز ہو رہا ہوں آپ کی اس بات سے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے زبان میں حسن پیدا کرنے والے جو ماحولی اثرات ہوتے ہیں وہ اس ماحول کے اندر بالکل نہیں ہیں جس ماحول میں وہ عربی زبان پلی بڑھی ہے۔ میں نے کہا مثال کے طور پر فارسی زبان ہے، فارسی زبان جن علاقوں میں پلی بڑھی ان علاقوں میں آپ کو بڑے خوبصورت نظارے قدرت کے نظر آئیں گے، آبشاریں نظر آئیں گی، چشمے نظر آئیں گے، رنگ برنگے پھول پودے نظر آئیں گے، رنگ برنگے پرندے اور تتلیاں نظر آئیں گی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو تشبیہ اور استعارات کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور انہی تشبیہات اور استعارات کی وجہ سے فارسی زبان کے اندر حسن پیدا ہوا۔ پورے عرب علاقے کے اندر اس طرح کا کوئی ماحول آپ کو نظر نہیں آئے گا، سوائے ریتیلے میدان کے اور کچھ نہیں ہے وہاں، سوائے ریتیلے میدان کے اور کچھ نہیں ہے وہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریز ریاض شہر سے باہر نکل کے ریگستان میں کھڑا ہوا تھا، کاسٹیومز پہنے ہوئے تھے اس نے۔ تو کسی نے گزرتے ہوئے پوچھا کہ یہاں کیا کرنے آئے ہو یہ کاسٹیوم پہن کے؟ کہنے لگا کہ میں سمندر میں نہانے آیا ہوں۔ کہنا سمندر میں نہانے آیا ہوں؟ نے کہا یہاں کہاں سمندر؟ سمندر تو یہاں سے 1200 کلومیٹر دور ہے، جدہ کے اس پہ ہے، ساحل پہ۔ کہنے لگا کہ 1200 کلومیٹر دور ہے یہاں سے سمندر؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا او واٹ اے بیچ، کہ کیا زبردست کنارہ ہے سمندر کا، 1200 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے ساحل سمندر۔ وہ پورے سعودی عرب کو ساحل سمندر ہی سمجھ رہا تھا۔ تو اس میدان کے سوا اور وہاں کچھ نہیں، جانوروں میں اونٹ اور گھوڑے کے سوا اور کچھ نہیں، کوئی پرندے نہیں، کوئی تتلیاں نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود عربی زبان کے اندر ایسا اعجازی حسن ہے اور ایسا لافانی حسن ہے کہ آپ اس حسن کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ عربی زبان کا کمال ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کمال کے بعد جب اس عربی کو کسی اور زبان میں منتقل کیا جاتا ہے
ہاں؟ اور خصوصاً قرآن کریم کی عبارت کو جب اردو میں منتقل کیا جائے یا اس کو ترجمہ کیا جائے تو یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو عربی زبان و ادب پر بخوبی واقف ہو، ایک لفظ کے مختلف استعمالات کیا ہوتے ہیں، محاورے میں وہ کس معنی میں کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، لغت اس کے کیا معنی بتاتی ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، وگرنہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ زبان کو سمجھنا، زبان کے املا کو سمجھنا اور پھر اس کا اردو ترجمہ کرنا۔ ایک مول صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ وہ نماز جب پڑھاتے تھے تو ہلتے رہتے تھے، جب اپنی نماز پڑھتے تھے تو ٹھیک پڑھتے تھے، اور جب امامت کرتے تھے تو ہلتے رہتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ یہ آپ امامت کرتے ہوئے ہلتے کیوں رہتے ہیں؟ کہنے لگے حدیث میں آیا ہے۔ حدیث میں آیا؟ ہاں، ہم نے تو نہیں سنا آج تک۔ اپنے حجرے میں گئے اور مشکات کا اردو ترجمہ لے کر آئے۔ مشکات کی حدیث تھی من ام بقوم فلیخفف صلاتہ۔ اس کو کاتب نے لکھتے ہوئے ہلکی کے بجائے، ہلکی یعنی چھوٹی یا یوں کہیے کہ گول یا سے لکھنے کے بجائے بڑی یا سے لکھ دیا اور لمبی یہ سے لکھ دیا، اور انہوں نے اس کو پڑھا کہ جب کوئی تم میں سے امامت کرائے تو ہل کے نماز پڑھے۔ لہذا انہوں نے ہلنا شروع کر دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی لفظ اگر کہیں استعمال ہوا ہے، قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، ہم اصول الشاشی میں بحث پڑھتے ہیں کہ ثلاثۃ قروء قرآن نے کہا ہے، اب اس قروء سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ عربی میں قروء سے مراد یہ بھی ہے اور عربی میں قروء سے مراد وہ بھی ہے۔ آپ کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا ترجمہ کرنے والے کے ذمے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ عربی کا جو لفظ قرآن کریم نے جس جگہ استعمال کیا ہے وہ کس مفہوم اور کس معنی میں استعمال کیا ہے، سیاق و سباق کس معنی کی تائید کر رہے ہیں، سیاق و سباق کس مفہوم کی تعین کر رہے ہیں۔ آپ مشترک کی بحث پڑھتے ہیں اصول الشاشی کے اندر، آپ صریح اور کنایہ کی بھی بحث پڑھتے ہیں، آپ حقیقت اور مجاز کی بھی بحث پڑھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ ساری بحثیں اگر کسی کو معلوم نہیں ہیں تو اسے ترجمہ قرآن کرنے کا حق نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ایک فیشن ہے، آج کل ایک فیشن ہے، اور آپ کو پتہ ہے فیشن خواتین میں زیادہ مقبول ہوتا ہے، یہ فیشن بھی خواتین میں زیادہ مقبول ہے۔ اور وہ کیا فیشن ہے کہ کہیں بھی 15-20 دن کا کوئی ترجمہ قرآن کا یا درس قرآن کا کوئی کورس پڑھو اور اس کے بعد مفسر قرآن بن کے بیٹھ جاؤ، اپنے گھر پہ درس قرآن کا بورڈ لگاؤ اور درس قرآن دینا شروع کر دو۔ اور دلیل کیا دیں؟ دلیل بڑے مزے کی ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تو کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ یہ مولویوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ جی اشتقاقات بھی پڑھو اور مشتق کے معنی میں تبدیلی بھی پڑھو، صریح اور کنایہ بھی پڑھو اور مجاز اور حقیقت بھی پڑھو اور فلاں بھی پڑھو۔ یہ مولویوں نے بنایا۔ اصل میں تو قرآن آسان ہے۔ ارے بھائی ان سے پوچھو، یہاں للذکری کہا ہے، قرآن نے للفہم نہیں کہا۔ اب للذکری کو للفہمی سمجھ لیا گیا اور یہ سمجھا گیا اور یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ بھئی قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، قرآن سمجھنے میں کوئی مشکلات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی جو تھوڑا بہت قرآن، اور پھر ایک اور دلیل دی گئی، اور وہ دلیل یہ دی گئی کہ بھئی بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اور وہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔
میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن ہم اردو میں جس معنی میں وہ لفظ بولتے ہیں کیا قرآن نے بھی اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے؟ کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا مثال کے طور پر فتنہ، قرآن کریم نے کہا ہے کہ اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اگر میں اس کا ترجمہ یہ کروں کہ جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، کیا ترجمہ صحیح ہوگا؟ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ فتنے کا لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں اس کا استعمال اور مفہوم میں ہے، عربی میں اور مفہوم میں۔ اردو میں ہم فتنے کا لفظ فساد، گڑبڑ اور ان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عربی میں یہ لفظ امتحان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن اصل میں یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے امتحان ہیں، آزمائش ہے۔ اب میں نے کہا یہ تو بہت آسان ہو گیا، آپ نے کہا کہ جی 80% الفاظ ایسے ہیں قرآن کریم کے جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن کریم کو سمجھنا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم کا ترجمہ نگاری کا مشکل ترین اور نازک ترین مرحلہ ہے، اس لیے کہ قرآن کتاب ہے قانون کی، قرآن ہمارے لیے احکام کا مجموعہ ہے، ہمیں اس سے احکام لینے ہیں، ان احکام کو مستنبط کرنا ہے، ان احکام پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کے ترجمے میں ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ظاہر ہے کہ آپ پھر سارے احکام میں عمل میں گڑبڑ ہو جائے گی، اس کے استنباط میں گڑبڑ ہو جائے گی، ساری چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ کا شکار ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی ترجمہ نگاری جو ہے یہ ترجمہ نگاری کا اور اس شعبے کا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ چنانچہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، پہلے تو میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پیش کر دوں، اس کے بعد آؤں گا، چونکہ علامہ شبیر احمد عثمانی ان کے اساتذہ کے درجے میں ہیں، کہ قرآن کریم کے ترجمے میں کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ترجمے میں اختصار و سہولت، الفاظ قرآنی کی لفظی و معنوی موافقت کے ساتھ ساتھ معنی مرادی اور غرض اصلی کا ہر موقع پر لحاظ رکھا جائے۔ معنی مرادی اور غرض اصلی، کہ یہاں یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، اصل غرض کیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم عام طور پر قرآن و حدیث کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں کہ اس حدیث کا یا اس قرآن کی اس آیت کا فحوائے کلام کچھ اور ہوتا ہے، اور ہم اسے استعمال کسی اور جگہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک فیشن ہے آج کل کا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ترجمے میں ایسی عبارت یا ایسے الفاظ، ایسے لفظ کا اضافہ کر دیا جائے کہ اگر کسی قسم کا کوئی اشکال پیدا ہو رہا ہو، اس لفظ یا عبارت سے وہ اشکال کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات فرمائی کہ مختلف معنی رکھنے والے لفظ کا ترجمہ موقع و محل کے اعتبار سے کیا جائے۔ ایک ہی لفظ ہے اور اس کے مختلف معنی ہیں، تو اس کا ترجمہ موقع محل سیاق و سباق کے مطابق کیا جائے۔ امکانی حد تک اردو محاورے کا ساتھ دیا جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور بہت قابل غور بات ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کرتے وقت اردو کا جو محاورہ ہے اس محاورے کا ساتھ دیا جائے، لیکن اس میں اس قدر استغراق نہ ہو کہ قرآن کریم کا اصل مفہوم تبدیل ہو جائے، قرآن کریم کا اصل مفہوم تبدیل ہو جائے، ہے نا۔ مثلا ہمارے ہاں ترجمے میں یہ بات ہوتی ہے کہ قال موسیٰ، قال موسیٰ،
اب قالا کا مطلب کیا ہے؟ کہا، موسیٰ نے۔ اب جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہا موسیٰ نے، یہ اردو محاورے کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے؟ مطابق نہیں ہے۔ اردو محاورے کے مطابق کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہے نا؟ تو یہ محاورے کا یعنی لفظی ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محاوراتی ترجمہ ہونا چاہیے۔ اور اردو زبان کا جو محاورہ ہے اس میں آپ عربی محاورے یا عربی قواعد کو ملحوظ نہیں رکھیں گے، آپ اردو قواعد کو، اردو محاورے کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ وہ آپ کی نظر میں ہونا چاہیے کہ اردو میں ہم اس بات کو کس ترتیب سے کہتے ہیں۔ بلا شبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عربی کی ترتیب اردو کی ترتیب سے کیا ہو؟ مختلف ہو۔ جیسے مثال کے طور پر وہ آیت مبارکہ ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها واحب الیکم من اللہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اردو محاورے کے مطابق یہاں آپ اسی ترتیب سے ترجمہ کر سکتے ہیں، اسی ترتیب سے کہ اگر تمہارے مال، تمہاری دولت، تمہارے اولاد، تمہاری ازواج، تمہارے مکان، تمہارے وطن، تمہاری زمینیں، تمہاری تجارتیں جن کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، آپ یہاں اس ترتیب کے ساتھ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لیکن قال موسیٰ کا ترجمہ کہا موسیٰ نے، یہ اردو محاورے کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اردو محاورے کا لحاظ ہونا چاہیے، لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کے مطلب اور مفہوم کو تبدیل نہ کرے۔ مطالب و مقاصد قرآن کی پوری ترجمانی پوری احتیاط کے ساتھ کی جائے، یعنی آپ کا ترجمہ آپ کی فکر نہ ظاہر کر رہی ہو کہ آپ کیا سوچتے ہیں، ہے نا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ قرآن کو بیان کریں گے اپنے ترجمے میں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا لباس پہنانا شروع کر دیں قرآن کو۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ میں قرآن کو اپنا لباس پہنانے کی کوشش کرتا ہوں، مفتی انیس صاحب اپنا لباس پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں اپنی لباس پہنانے کی کوشش کرتا ہے، غامدی صاحب اپنا لباس پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، پرویز اپنا لباس پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر آدمی قرآن کو اپنا لباس پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بات سے بہت باخبر اور بہت ہوشیار رہیے گا۔ یہ کل کو یہ فتنہ آپ کے سامنے آئے گا جب آپ عملی زندگی میں آئیں گے، یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر جائیں گے اور کسی جگہ خطیب اور امام لگیں گے، وہاں لوگ آپ سے پھر پوچھیں گے کہ فلاں تو یوں کہتا ہے، اور جب وہ یوں کہتا ہے تو قرآنی آیت پڑھتا ہے۔ وہ قرآنی آیت کیوں پڑھتا ہے؟ وہ قرآنی آیت کو اپنا لباس پہنا کے پڑھتا ہے، وہ اپنی قمیص اتار کے وہاں پہناتا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کو وہ لباس پہنائے جو لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے نہیں پہنایا۔ کسی بڑے سے بڑے علامہ، قلامہ، علامۃ الدہر اور فخر الزماں کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، یہ حق حاصل نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن کو وہ لباس پہنائے جو لباس نہ اللہ کے رسول نے پہنایا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پہنایا۔ مولانا محمد ادریس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نمبر 1، ترجمہ قرآن قواعد عربیت اور قواعد شریعت دونوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات اور بہت جامع بات، قواعد عربیت اور قواعد شریعت۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میں تفسیروں کی غلطیاں نکال رہا ہوں۔
عجیب عجیب لطیفے ہوتے ہیں ہمارے ہاں. اچھا بھائی کیا غلطیاں نکال رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جتنا بھی تفسیری ذخیرہ ہے یا جتنے بھی ترجمے ہیں قرآن کے، وہ سارے کے سارے منحصر ہیں اور ان سب کا ماخذ 4-5 تفسیریں ہیں. وہ ابن کثیر کی تفسیر ہے، آلوسی کی تفسیر ہے، یا وہ ہے جریر کی تفسیر ہے. کہنے اور یہ ساری تفسیریں لکھی گئی ہیں بنو عباس کے دور میں. یہ ساری تفسیریں لکھی گئی ہیں بنو عباس کے دور میں، اور ان تمام مفسرین نے ہر آیت سے حکومت وقت کی خوشامد کی ہے، اس کا ایسا مفہوم بیان کیا ہے، اور ہم اسی کو آگے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جس سے حکومت وقت کی نشاندہی ہوتی ہو اور اس کی خوشامد ہوتی ہو. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں تو اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں جتنے پڑھے لکھے آپ ہیں ماشاءاللہ. میں تو ذرا ان پڑھ سا بے وقوف سا آدمی ہوں، تو مجھے مثال دے کر بتائیں. جب تک آپ مثال نہیں دیں گے بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی. کہنے لگے ہاں میں مثال دیتا ہوں. اور انہوں نے مثال کیا دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کہنے لگے اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ میں نے کہا جی یہی ترجمہ ہے کہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرنا. نہیں یہ نہیں ہے. اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، اور اولی الامر بھی، یعنی اولی الامر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. یہاں یہ مفہوم نہیں ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کی جائے، بلکہ یہ حکم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت عامت المسلمین بھی کریں اور اولی الامر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. تو میں نے کہا کہ جی یہ ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہنے کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں اولی الامر لفظ ہے اور یہ حالت نسبی ہے یا حالت جری ہے، اور آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں اس میں اولی الامر فاعل بن رہا ہے، اور فاعل حالت نسبی یا جری میں نہیں ہوتا، فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے. اگر یہاں اولی الامر کی جگہ اولو الامر ہوتا پھر وہی ترجمہ ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں یہ اولو الامر نہیں ہے، اولی الامر ہے، حالت رفعی نہیں ہے، حالت نسبی ہے، لہذا یہ فاعل نہیں ہو سکتا. اچھا وہ حیران پریشان میری شکل دیکھ رہے ہیں. میں اگر اس بات پہ قسم اٹھا لوں کہ اسے نہیں پتہ تھا کہ حالت رفعی کیا ہوتی ہے، حالت نسبی کیا ہوتی ہے، اور حالت جری کیا ہوتی ہے، فاعل کیا ہوتا ہے اور فاعل مفعول کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ. السلام علیکم. خیریت ہے؟ جاری حضرت کی اجازت سے. اچھا اب وہ اس بات پہ حیران تھا اور اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ سعد صدیقی صاحب آپ کس سے بات کر رہے ہیں، اسے کیا پتا حالت رفعی کیا ہوتی ہے اور حالت نسبی کیا ہوتی ہے اور حالت جری کیا ہوتی ہے، اور چلا ہے وہ کس مقصد سے؟ میں تفاسیر کی غلطیاں نکال رہا ہوں. سبحان اللہ، کیا علامت الدہر پیدا کیا ہے زمانے نے ہمارے، سبحان اللہ. تو مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ اس طرح کیا جائے کہ قواعد عربیت اور قواعد شریعت دونوں کے مطابق ہو، نہ قواعد عربیت کے خلاف ہو نہ قواعد شریعت کے خلاف ہو. دوسری بات فرماتے ہیں مولانا کہ مترجم دونوں زبانوں کے لغات. اچھا یہاں یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں مترجم کو مترجم کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے مترجم اور مترجم میں کیا فرق ہے؟ نہیں پتہ؟ تو ذرا تحقیق کیجئے گا. لفظ جو صحیح ہے وہ مترجم ہے، مترجم یہاں صحیح نہیں ہے. مترجم کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، میں اس وقت ذکر نہیں کر رہا. تو مترجم کو
دونوں زبانوں کی لغات، محاورات، استعارات و کنایات، حقیقت و مجاز اور اسالیب کلام، کیا فرمایا کہ مترجم کو دونوں زبانوں کی لغات، محاورات، استعارات و کنایات، حقیقت اور مجاز، ان سب کا بخوبی علم ہونا چاہیے۔ دیکھیے محاورہ کیا ہوتا ہے؟ محاورے کو سمجھ لیجیے۔ ایک ہوتا ہے لغت، ڈکشنری ہے، آپ کسی لفظ کا ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اردو ڈکشنری ہے، آپ فیروز اللغات اٹھاتے ہیں، اس میں اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے محاورہ، اور محاورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل زبان اس لفظ کو کس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ کیا اہل زبان اس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میری ایک صاحب سے بحث ہو گئی اسی بات میں، محاورے کے اوپر۔ میں نے کہا آپ مجھے ایک بات بتائیے، وہ انکار کر رہے تھے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر یہ کہا جائے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے، یہ فقرہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اردو کے لحاظ سے؟ کہنے کہ ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا اگر یہ کہا جائے کہ توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، تو اردو محاورے کے اعتبار سے یہ لفظ، یہ جملہ یا فقرہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے نہیں ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ جبکہ جو کام حسد نیکیوں کے ساتھ کرتا ہے وہی کام توبہ گناہوں کے ساتھ کرتی ہے، تو اگر حسد کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، تو توبہ کو کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ توبہ گناہوں کو کھا جاتا ہے؟ کہنے لگے یہ تو نہیں مجھے پتا، لیکن یہ کہ یہ نہیں کہا جا سکتا، محاورہ یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ محاورہ اس لیے نہیں ہے کہ کھا جاتا ہے کا لفظ اگرچہ لفظی اور لغوی اعتبار سے ختم کر دینا ہے نا، کھا جانا، ہم نے ابھی کھانا کھایا نا، ختم کر دیا، مطلب یہی ہوتا ہے۔ اور حسد نیکیوں کو یہی کرتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح توبہ بھی گناہوں کو ختم کرتی ہے، لیکن کھا جاتا ہے کا محاورہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی منفی چیز مثبت چیز کو ختم کر رہی ہو۔ کوئی منفی چیز مثبت چیز کو ختم کر رہی ہے۔ حسد منفی چیز ہے اور وہ ختم کس کو کر رہی ہے؟ نیکیوں کو کر رہی ہے۔ نیکی مثبت چیز ہے، لہذا منفی جب مثبت چیز کو ختم کرے گی تو کہا جائے گا کھا جاتی ہے۔ لیکن توبہ جو ہے یہ مثبت چیز ہے اور یہ منفی چیز یعنی گناہ کو ختم کر رہی ہے، لہذا اس کے لیے یہ محاورہ استعمال نہیں ہو سکتا کہ توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ ہے محاورے کی اہمیت، یہ اہمیت سمجھنی ہے۔ اور یہ اہمیت کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ یہ اہمیت معلوم ہوتی ہے اہل زبان کے استعمال سے، جسے ہم اصول فقہ میں عرف و عادت کہتے ہیں نا، ہے نا، اصول فقہ میں آپ ایک ماخذ پڑھتے ہیں نا، عرف و عادت۔ اسی طریقے سے یہ زبان کا عرف و عادت ہے۔ یا ہم جب قواعد فقہیہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ فقہ کے فریزز ہیں، محاورے ہیں۔ جیسے محاورے ہوتے ہیں نا، آپ انٹر میں بی اے میں پڑھتے ہیں، جب اردو پڑھتے ہیں تو وہاں آپ پڑھتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، ناچ نہ آئے نہ آنگن ٹیڑھا، یہ محاورے ہیں نا۔ تو اس طرح کے محاورے جو ہیں وہ اہل زبان کس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں وہی مفہوم مراد ہوگا، اس سے ہٹ کر مراد نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ عربی کے ایک لفظ کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو محاورے کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ عربی محاورے میں اہل زبان، عربی زبان کے ماہرین اس کو کس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ بہت اہم اور بہت قابل غور ہے، اور آج کل اس سے
محرومی بہت زیادہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مترجم کا قلب و دماغ، ذرا غور سے سنیے گا، مترجم کا قلب و دماغ نور فہم اور نور تقوی سے معمور ہو، نور فہم اور نور تقوی سے کیا ہو؟ معمور ہو، تو وہ ترجمہ کرے۔ اگر اس کے تقوی میں کچھ کمی ہے یا اس کے فہم و فراست میں کچھ کمی ہے تو وہ قرآن کریم کا ترجمہ نہ کرے۔ اسی طرح بس میں 2 منٹ میں بات مزہ حدیث کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں، حدیث کے معاملے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حدیث کس چیز کا نام ہے؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف، 4 چیزوں کا نام حدیث ہے۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو قول، جو فعل اور جو تقریر۔ اچھا، اب تقریر کیا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے تقریر وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں، یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ تقریر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں تقریر کا لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ جو میں کر رہا ہوں اس وقت یہ تقریر ہے نا، اردو کی یہ تقریر ہے۔ لیکن یہاں جب ہم تقریر کا لفظ بولتے ہیں تو اس مفہوم میں نہیں بولتے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ صحابی کا کوئی قول ہو یا صحابی کا کوئی عمل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار فرمائیں۔ اب آپ سوچئے ذرا، تھوڑا سا اپنے تصورات کو وسیع کیجئے کہ جس ہستی کی خاموشی بھی ہمارے لیے قانون ہے، جس ہستی کی خاموشی بھی ہمارے لیے قانون ہے، اس ہستی کا قول، اس ہستی کا عمل، اس کی سیرت، اس کا وصف کتنا بڑا قانون ہوگا ہمارے لیے۔ جب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اردو میں تو وہاں بھی ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک ترجمے کا ایک لفظ ادھر سے ادھر ہوا اور معنی کچھ کے کچھ ہو گئے، اور اس پر عمل جب ہوا، ظاہر ہے وہ تو قانون ہے، اس پر جب عمل ہوا تو عمل کیا کچھ ہو گیا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جو مترجمین ہیں نا، جب ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اس لفظ کا ترجمہ ہی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر مشکات کا ایک ترجمہ میں دیکھ رہا تھا، تو مشکات میں کتاب الصلاۃ میں ایک باب ہے، باب الاقعاء بین السجدتین، باب الاقعاء بین السجدتین، تو اردو ترجمہ نگار نے اس کا ترجمہ کیا 2 سجدوں کے درمیان اقعاء کرنے کا بیان۔ الحمدللہ یعنی کہ الحمدللہ۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ ترجمہ کس لیے ہوتا ہے؟ ترجمہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ قاری کو اصل کتاب یا اصل مؤلف اور اس کی فکر سے قریب تر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا ترجمہ یا تو اتنا مشکل ہو، ہے نا، بعض لوگوں کو مشکل بات کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مشکات کا عربی متن سمجھنا آسان ہے، مظاہر حق کو سمجھنا مشکل ہے۔ وہ پرانی والی جو مظاہر حق ہے، اب وہ جدید کو تو انہوں نے کچھ کر دیا ہے، لیکن جو پرانی مظاہر حق ہے میری تو نہیں سمجھ میں، صحیح بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی، واقعتاً نہیں آتی، یعنی ایمانداری کی بات ہے، میری ہوگی جہالت یا کم عقلی، کم فہمی، لیکن بہرحال میں مشکات کو اصل مشکات سے زیادہ بہتر سمجھ لیتا ہوں بنسبت مظاہر حق کے۔ ایک دفعہ جب میں یونیورسٹی میں شروع کیا کام، قائد اعظم لائبریری سے پنجاب یونیورسٹی میں آیا، تو میرے ذمے فقہ لگی ایم اے کی،
تو ایم اے کی فقہ میں اصول الشاشی بھی تھی، اس کا کچھ حصہ، تو میں نے اس کے ایک دو حواشی لیے لائبریری سے. میں نے کہا اصول الشاشی پڑھانے کے لیے دیکھ لو، ہو سکتا ہے بہت عرصہ ہو گیا اصول الشاشی پڑھے ہوئے، تو اب پتہ نہیں یاد ہو نہ ہو. تو واللہ مجھے ان حواشی، اردو حواشی سے اصول الشاشی بالکل سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر میں نے چھوڑ دیا اور اصول الشاشی کو اصول الشاشی ہی سے سمجھنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ میں کامیاب ہوں. آج آپ اس زمانے کے میری کسی بھی شاگرد کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے 10 سال پہلے میرے سے اصول الشاشی پڑھی ہوگی، انشاءاللہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، کوئی کبر نہیں کر رہا، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ وہ آج بھی اصول الشاشی کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور جانتا ہے. مولانا یوسف خان صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ ہمارے ہاں آ کر ایم اے کا وائوہ لیا ہے کہ نہیں؟ یہی بات بالکل صحیح، آپ صحیح پہنچے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر مترجم کرتے ہیں کہ وہی بات کہ جو میں قرآن کریم کے ترجمے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنا لباس نہ پہنائیے گا، اسی طرح حدیث کے ترجمے میں اپنا مسلک اس کے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں مترجمین. یہ نہ کیجیے. اگر آپ حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ صرف حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کریں. اگر آپ مترجم ہیں تو مترجم کا یہ تقاضا یا ترجمہ نگاری کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ اس میں یہ وضاحت کریں کہ یہاں امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے، امام مالک کا یہ ہے، امام احمد بن حنبل کا یہ ہے. یہ شارح کا کام ہے، یہ مترجم کا کام نہیں ہے. لہذا ترجمے میں کسی ایسے لفظ کا اضافہ یا تبدیلی کہ جس سے آپ کا مسلک ظاہر ہو رہا ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چند باتیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز میں نے شاید وقت زیادہ لے لیا ہے، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، لیکن بس کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جن کو مکمل کرنا ضروری تھا. اللہ تعالی ہمیں دین متین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق اسے آگے بڑھانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.